السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کے سامنے ہے قواعد النحو اول، اور اس میں ہم سبق پڑھیں گے عدد کے حوالے سے۔ عدد کی جمع ہے اعداد، گنتی۔ تو اس میں گنتی کا طریقہ بیان ہوگا، کیسے گنتی جو ہے وہ بولی جاتی ہے، اور عدد کے بعد جو معدود ہوتا ہے اس کو کیسے بولنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے عدد کی تعریف ہے وہ اسم جس کے ذریعے کسی چیز کے افراد کو شمار کیا جائے، اسے عدد کہتے ہیں۔ وہ اسم جس کے ذریعے، مثلا آپ کے پاس پینسلیں پڑی ہیں، انڈے پڑے ہیں، کوئی بھی چیز پڑی ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ 7 پینسلیں ہیں۔ یہ جو لفظ 7 ہے یہ عدد ہو گیا، وہ اسم جس کے ذریعے کسی چیز کے افراد کو شمار کیا جائے۔ اچھا، جسے شمار کیا جائے اسے معدود کہتے ہیں۔ معدود اسم مفعول کے وزن پر عدد سے معدود، جیسے ضرب سے مضروب۔ چونکہ ہر عدد میں ابہام ہوتا ہے، مثلا کوئی کہتا ہے کہ 10، پتہ نہیں 10 کیا ہے، 15 کیا 15 ہے، اس لیے اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے جو معدود ہوتا ہے وہ لے کر آتے ہیں، اور اس کو تمیز کہتے ہیں۔ تمیز وہ ابہام کو دور کرتی ہے، جیسے 11 11۔ اب اس عدد کے اندر ابہام ہے، کوکبن نے اس ابہام کو دور کر دیا، اور کوکبن جو معدود ہے اس کو بولیں گے تمیز۔ چونکہ ہر عدد میں ابہام ہوتا ہے، اس لیے اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے معدود یعنی تمیز لائی جاتی ہے، جیسے رأیت 11 کوکبن۔ جی، یہ بات ہوئی عدد اور معدود۔ اس میں 11 عدد ہے، کوکبن معدود ہے، یا اس کو تمیز کہہ لو، جس نے 11 کے ابہام کو دور کیا ہے۔ اس کے بعد عدد کی اقسام ہیں، یہ ہم دیکھیں گے کل۔
جی، ابنیت الاسماء اسماء کے اوزان اعراب و بنا کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، معرب، مبنی۔ اسماء مشتقہ معرب ہوتے ہیں، اسم فاعل اسم مفعول، جبکہ اسماء جامدہ جو ہوتے ہیں وہ معرب بھی ہوتے ہیں اور مبنی بھی ہوتے ہیں، دونوں طرح ہوتے ہیں۔ علم صرف کا موضوع جو ہے وہ صرف اسماء معربہ ہے اور افعال متصرفہ ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ اسماء معربہ مبنی پہ بات نہیں کرتی، صرف جو مبنی اسماء ہیں ان میں صرف کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ فعل کی طرح اسم معرب میں کوئی بھی کلمہ ایسا نہیں جو حقیقتاً تین حروف سے کم ہو۔ اسم اور فعل دونوں تین سے کم کوئی نہیں ہوتا، اگر کوئی ہو تو کوئی حذف ہوگا اس کے اندر، جس میں کم از کم تین حرف ہوتے ہیں، تین حروف اصلی ہوتے ہیں۔ بعض اسماء مربع جو بظاہر تین سے کم نظر آ رہے ہوتے ہیں، جیسے ابن، یہ دو نظر آ رہے ہیں، اخن دو نظر آ رہے ہیں، تو اصل میں ایسے نہیں ہوتے، بلکہ وہاں کوئی حرف حذف ہوتا ہے۔ جیسے فعل بعض جو ہے وہ دو نظر آتے ہیں، قل اس میں دو نظر آ رہے ہیں، وقع یکی سے کی اس میں ایک حرف نظر آتا ہے، تو وہ وہاں پر دائیں بائیں سے الفاظ حذف ہوئے ہوتے ہیں۔ عربی اسما میں اصلی حروف پانچ تک ہوتے ہیں، اصلی حروف، تو اصلی حروف کیا ہو جائیں گے؟ تین، چار، پانچ، اور زائد مل کر کل سات تک ہو جاتے ہیں۔ جیسے استغفر میں تین حروف اصلی ہیں، غین، فا اور را، باقی شروع والے تین زائد اور الف بھی زائد، چار حروف اس میں زائد ہیں۔ تعداد حروف کے لحاظ سے اسم کی جو اقسام ہیں، تعداد حروف کے لحاظ سے اسم کی تین اقسام ہیں: ثلاثی جس کے تین حرف ہوں جیسے قلم ہے، رباعی جیسے جعفر ہے، خماسی جس کے پانچ حروف ہوں۔ ان میں سے پھر ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، یہ سبق آپ نے پہلے ابتدائی کے اندر بھی پڑھا ہے، یہ بالکل اسی طرح ہو بہو ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ کل چھ قسمیں ہوگی، تعریفات بھی وہی ہیں۔ ایک ہے ثلاثی مجرد، جیسے فلسن، فرسن، زمن، پیچھے فعل کے اندر بھی آپ نے پڑھا، جس میں تین حروف اصلی ہوں، کوئی زائد نہ ہو، جعفر رباعی مجرد، درہم، جس میں چار حروف اصلی ہوں، کوئی زائد نہ ہو، اور ایسے خماسی جس میں پانچ حروف اصلی کوئی زائد نہ ہو۔ زمان میں الف زائد ہے، زمان، زمان، تو تین حروف اصلی کوئی زائد بھی، ثلاثی مزید فی ہو گیا، ثلاثی مزید فی، جس میں تین حروف اصلی ہوں اور کوئی زائد بھی ہو، جیسے زمان میں الف زائد ہے۔ رباعی مزید فی جس میں چار حروف اصلی ہوں اور کوئی زائد بھی ہو، جیسے قندیل میں یا زائد ہے۔ خماسی مجرد جس میں پانچ اصلی کوئی زائد نہ ہو، جیسے اس فرجل پانچوں اصلی ہیں، بھی دانہ یہ ایک کھانے والا فروٹ ہوتا ہے جیسے امرود کی طرح۔ خماسی مزید فی جس میں پانچ حروف اصلی ہوں، کوئی زائد بھی ہو، جیسے ادرفوت میں بہت زائد ہے۔ اس کے بعد اسم کے اوزان ہیں، اسم کے اوزان ہم یہ کل پڑھیں گے۔ جی، کچھ حدیث پڑھتے ہیں، کچھ قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سجد احدکم، سجد فعل، احد فاعل، جب سجدہ کرے تم میں سے کوئی ایک، فلا یبرک، بارک یبرک نصر ینصر، نون، فلا یبرک نہ وہ بیٹھے، کما جس طرح یبرک البعیر ہو بیٹھتا ہے اونٹ، البعیر فاعل، فلا یبرک کما یبرک البعیر، بس نہ وہ بیٹھے جیسے بیٹھتا ہے اونٹ، جیسے اونٹ بیٹھتا ہے ویسے نہ بیٹھے۔
تو کیا کرو، ولیزا، اور وہ رکھے یدئی اپنے دونوں ہاتھ قبل رکبتئی، گھٹنوں سے پہلے۔ اب یہ حدیث اچھی طرح یاد کر لیں، کیا کرنا ہے جب سجدے جانا ہے، قیام آپ کھڑے، رکوع کیا، رکوع سے اٹھے، اب سجدے جانا ہے، کیا کرنا ہے، ولیزا یدئی، دونوں ہاتھ زمین پر رکھنے ہیں، قبل رکبتئی، گھٹنوں سے پہلے۔ قبلہ کا معنی کیا ہے، سب کو آتا ہے پہلے، رکبتئی معنی گھٹنے، تو گھٹنوں سے پہلے، پہلے نیچے ہاتھ لگائیں اور پھر لیکن کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ پہلے گھٹنے لگاتے ہیں، ہاتھ ابھی زمین پر نہیں لگے تو گھٹنے زمین پر لگا لیتے ہیں اور ہاتھ بعد میں رکھتے ہیں، یہ حدیث ہے اس کی، وہ مخالفت کرتے ہیں۔ یہ حدیث الثلاثہ کے اندر ہے، ابو داؤد نسائی ترمذی کے اندر، اور آگے اربع کے اندر آ رہی ہے، ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھ رہے ہیں، وضع یدئی رکبتئی ہے، آپ نے گھٹنے رکھے قبل رک یدئی ہے، دونوں ہاتھوں سے پہلے۔ اب یہ ابن حجر رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، وہ اقوا، یہ جو پہلے والی ہے یہ زیادہ قوی ہے من حدیث وائل، وائل والی یہ حدیث، کیوں؟ فائنل الاول شاہدن من حدیث ابن عمرہ، اس کا ایک اور شاہد بھی ہے، اور اس کو بخاری نے معلق نقل کیا ہے، تو ابن حجر رحمہ اللہ پہلی حدیث کو زیادہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ولیضع، اور وہ رکھے یدیہ اپنے دونوں ہاتھ قبل رکبتئی، گھٹنوں سے پہلے، اور وہ اقوا، اور وہ زیادہ قوی ہے من حدیث وائل، وائل کی حدیث سے، اس میں کیا رہی تو میں نے دیکھا، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذا سجدہ، جب سجدہ کرتے، وضع رکبتئی، گھٹنے پہلے رکھتے، قبل یدی، ہاتھوں سے پہلے گھٹنے رکھتے، تو اقوا یہ پہلی زیادہ صحیح ہے اس سے، دوسری وائل کی ہے، فائنل الاول ہے کیونکہ پہلے کا شاہدن ایک شاہد ہے من حدیث ابن عمر، ابن عمر کی حدیث سے، اس کو ابن خزامہ نے صحیح کہا ہے، وذکر البخاری، اور بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے معلق موقوفاً، موقوف، تو صحیح بخاری کے اندر وہ موقوفاً موجود ہے۔ جی، وعن ابن عمر، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے، لا قعدہ جب بیٹھتے لتشہد، تشہد کے لیے۔ اب تشہد میں بیٹھنا کیسے کرنا ہے، وضع رکھتے یدہ الیسریٰ، اپنا بایاں ہاتھ رکھتے، علی رکبتہ الیسریٰ، رکبہ گھٹنا، بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے کے اوپر، علی رکبتہ الیسریٰ، بائیں گھٹنے کے اوپر، والیمنا، اور دایاں ہاتھ علی الیمنا، دائیں ہاتھ کے اوپر، وعقدہ، اور آپ گرہ لگاتے، ثلاث و خمسین، 50 اور 3، 53 کی گرہ بناتے ہیں۔ اب یہ 53 کی گرہ کیا ہے، آپ نے تو وہ ایسے اشارہ کیا لیکن صحابی اس کو اس گنتی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، گویا کہ یہ گنتی ان کے ہاں اتنی زیادہ معروف تھی۔ 53 کی گرہ کیا ہے، آپ اپنی دائیں ہاتھ کی تینوں انگلیوں کو بند کریں، چھوٹی انگلی، ساتھ والی انگلی، تیسری انگلی کو، اور اپنے انگوٹھے کو شہادت والی انگلی کے تیسرے پورے کی جڑ پہ رکھ دیں، انگوٹھے کے کنارے کو، انگوٹھے کے کنارے کو، انگوٹھے کے جو پہلا پورا ہے، ناخن کہہ لیں، ناخن کو، انگوٹھے کے ناخن کو شہادت والی انگلی کے تیسرے پورے کی جڑ میں، تیسرے پورے کی جڑ میں رکھ دیں، اور تینوں انگلیاں بند کر دیں، اب ایک انگلی کھلی رہے گی شہادت والی، تو یہ 53 کی گرہ بن گئی ہے، اور اس انگلی کے ساتھ اشارہ جیسے آگے آ رہا ہے، واشار باصبعہ، اور آپ نے اشارہ کیا اپنی سبابہ انگلی کے ساتھ،
आपने इशारा किया अपनी सबابा उंगली के साथ। समझ आ गया है इशारे की? जिसको समझ आ गया हाथ खड़ा करें, तो पता चले कोई समझ आई है कि नहीं आई। तीनों उंगलियां बंद कर देनी है। जो चौथी शहादत वाली उंगली है उसको खोलना है, ऐसे समझो उसके साथ इशारा करना है। और अंगूठे को उसके तीसरे पोरे की जड़ में रखना है, या अंगूठे के नाखून को किनारे को तीसरे पोरे की जड़ में रखना है, तो ये 53 की गिरा बन जाएगी। इसको कहते हैं 53 की गिरा। आखादा गिरा लगाई सलास व खमसीन 53 की। वाशारा बेइस्बाही सबबाबा, और इशारा किया अपनी सबबाबा उंगली के साथ। किसी का कोई मैसेज नहीं आया कि समझ आई है कि कोई नहीं आई? हम्म, जी उस्ताद मोहतरम, मैं कह रहा हूँ समझ आई कि नहीं आई? ठीक हो गया, समझ आ गया है। ओके जी। अच्छा, ये जो गिनती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उंगलियों के ऊपर गिनती बड़ी मारूफ थी, जैसे अभी आपको 53 की गिरा बताई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा यजूज माजूज का तज़किरा किया और कहा कि वो रोज़ाना उस दीवार को चाटते हैं ज़ुबान के साथ, जो बनाई थी जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने, लोहे के फट्टे लगाकर दरमियान में तांबा पिघलाकर। उसको जुबान से चाटते हैं यहाँ तक कि असर के वक्त इतना सुराख हो जाता है। आपने कहा इतना सुराख हो जाता है, आपने इशारा किया, सिहाबी ने कहा कि वो आका दा तिसईन, आपने 90 की गिरा बनाई। अब इतना सा सुराख हो जाता है। अब आप 90 की गिरा के लिए तीनों उंगलियों को खोलें, और जो शहादत वाली उंगली है उसको अंगूठे की जड़ में लगाएं, तो ये गोल दायरा बन जाएगा। तीनों उंगलियां खोल दें और शहादत वाली उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाएं। शहादत वाली उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाएं। ये आप देखें, ये है अंगूठे की जड़ में। शहादत वाली उंगली को अंगूठे की जड़ में, आपने कहा इतना सुराख हो जाता है। ये है अकादतीसी 90 की गिरा। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया 53 की गिरा, तो वो आपने इस उंगली को बंद करना है, इस उंगली को बंद करना है, इस उंगली को बंद करना है, तीन उंगलियां बंद होगी। और इस अंगूठे को शहादत वाली उंगली के जड़ में, ये जड़ में लगा देना है। उंगलियों को अच्छी तरह बंद करके ये, और उंगली का इशारा करना है। यह है 53 की गिरा। तो एक है 53 की गिरा। अब आपने तो ऐसे इशारा किया, लेकिन सहाबी ने कहा अक्दा सलासम व खमसीन, आपने 53 की गिरा बनाई। यह है 53 की गिरा। और एक आपने कहा 90 की गिरा, तो ये दोनों हाथों कैसे कर लें, तो ये हो जाती है 90 की गिरा, जो यजूज मजूज का जिक्र किया। तो ये गिनती अब 90 की गिरा और 53 की गिरा तो आप इशारे के साथ बता रहे हैं। आपने तो इशारा किया, लेकिन सहाबी ने वो गिनती बोली। तो सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस है कि
یہ جو تسبیحات ہیں ان کو انگلیوں کے اوپر کیا کرو، جو آپ نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور 33 99 ہو گئے، اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھے تو 100 ہو جائے گا۔ اب ان کو انگلیوں کے اوپر، واقد نہ بلا نامل، انگلیوں کے اوپر یہ کریں۔ اب یہ انگلیاں جو ہے، انگلیوں کے اوپر یہ ساری گنتی ایک ہاتھ کی انگلی کے اوپر، ایک ہاتھ کی پانچوں انگلیوں کے اوپر 100 تک گنتی ہو جاتی ہے، 100 تک۔ جیسے میں نے ابھی 90 کی گرہ بنائی، تو 90 سے آگے 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 پورا ہو جائے گا۔ تو یہ جو اذکار ہیں ان کو اس انداز میں کرنا چاہیے۔ یہ جو دایاں ہاتھ ہوتا ہے اس میں گنتی ہوتی ہے 100 تک، دائیں ہاتھ میں گنتی ہو جاتی ہے 100 تک، دائیں ہاتھ میں گنتی۔ یہ جو دایاں ہاتھ ہے آپ کا، اس میں 3 انگلیاں جو ہیں یہ اکائیوں کے لیے ہیں، 3 انگلیاں اکائیوں کے لیے، یہ 2 انگلیاں دائیوں کے لیے ہیں۔ تو اکائی اور دھائی، اکائی اور دھائی، اکائیاں کیسے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ اب جو 10 ہے وہ آپ نے آ، اس انگلی کے، اس کے سامنے یا اس کے اس طرف، میں آپ کو دوبارہ دیکھ کر گروپ میں بتا دیتا ہوں، بلکہ وہ ساری عبارت بھی آپ کو شیئر کر دوں گا۔ 10 ادھر سامنے کر دیں، پھر دوبارہ گنیں گے 9 جب ہو جائے گا، پھر 20 ادھر ہو جائے گا، پھر گنیں گے 9 جب ہو جائے گا، پھر 30 ادھر ہو جائے گا، پھر گنیں گے 9 جب ہو جائے گا، پھر آگے 40 ادھر ہو جانا ہے، ادھر 40 ہوگا، اور ادھر 50 ہوگا، اور ادھر 60 ہو جائے گا، یہ 60 کی ہوگی، اور ادھر 70 ہو جائے گا، ادھر 70 ہوگا، ادھر 80 ہوگا، اور ادھر 90 ہوگا، جیسے پہلے بتایا 90، اور 90 کے آگے میں گنتا ہوں 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100، 100 پہ کھول دینا ہے۔ یہ جو 3 انگلیاں ہیں یہ اکائیوں کے لیے ہیں، 3 انگلیاں کس لیے ہیں؟ اکائیوں کے لیے، اور 2 انگلیاں ہیں دائیوں کے لیے۔ یہ آپ کا دایاں ہاتھ ہوگا، پھر آپ بائیں پہ لے آئیں گے۔ اگر آپ کا 100 پورا ہو گیا ہے تو یہ پہلی 3 انگلیاں سینکڑوں کے لیے، 100 200 300، تو 400 500 600 700 800 900، اور یہ 2 انگلیاں ہیں یہ 1000 کے لیے، 1000 2000 3000 4000 5000 اور 6000 7000 8000 9000، ایسے کریں گے 9000 بائیں ہاتھ، اور ایسے کھول دیں گے 10,000، تو دونوں ہاتھوں میں گنتی ہو سکتی ہے 10,000 تک۔ کہاں تک گنتی ہو سکتی ہے؟ 10,000 تک۔ ابھی آپ صرف اکائیاں یاد کر لیں، تو دھائیاں میں صرف 30 تک آپ یاد کر لیں، تو دائیوں میں آپ نے یہ 10، یہ 20 اور یہ 30، یعنی اسی انگوٹھے کو، انگلی کو سامنے رکھ دے 10، اور دائیں جانب لے جائیں 20، اور بائیں جانب لے جائیں 30، اور 1 2 3 33 یہ اذکار پورے ہو جائیں گے۔ تو 10 10 20 30، اور یہ اکائیاں سیکھ لیں، 1 2 3، بالکل آسان ہے، 1 2 3، پہلی انگلی کو بند کرنا ہے، پھر دوسری کو، پھر تیسری کو، اور پھر آپ نے کھولنا ہے 4 5 6، کھولنا ہے، انگلی یہاں پر لے آنی ہے 6، پھر 7 8 9، یہ آپ دیکھ رہے ہیں انگوٹھے کی جڑ پر میں لے آیا ہوں، پہلے قریب ترین اور پھر یہاں پر دوبارہ 1 2 3، کرو اپنے ساتھ، 1 2 3 4 5، یہ آسان ہے 4 5 تک، 6 تھوڑا سا مشکل ہے، 6 پہ ایسے کر دینا ہے دوبارہ، 1 2 3 4 5، 6 پہ انگلی کو کھولنا ہے، لیکن اس انگلی کو یہاں پر لے آنا ہے 6، کرو 6، اور 7 میں آپ نے انگلی کو ادھر ہی لے آنا ہے 7، یہ انگوٹھے کی جڑ میں 8 اور 9، اس کے بعد ہے 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19 और 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, 31, 32, 33, 33 तक करने होते हैं अज़कार। तो ये 33 तक आप सुबहान अल्लाह पढ़े, फिर 33 तक आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, फिर 33 तक आप अल्लाह अकबर पढ़े। और सही पूरा करने के लिए वो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हिम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़े। तो आपकी नमाज के अज़कार जो है वो इस तरह हो जाएंगे। और सोने के अज़कार भी हैं, वो भी इस तरह हो जाएंगे। बाकी जो आगे 100 तक गिनती है, तो वो अगर 100 तक भी अज़कार करने हों तो 10, 20, 30, ये पहले 33 की आपकी जब मशक अच्छी तरह हो जाएगी, फिर आगे 100 वाले वो आपने इनको ज़हन में कर लेना है। 10, 20, 30 तो ये होगा, फिर 40 यहाँ पर ले आना है। 40 अंगूठे को दूसरे पोरे की जड़ में, और 50 अंगूठे को तीसरे पोरे की जड़ में। 50 हो गया। 60 में उंगली को अंगूठे के ऊपर दोहरा कर दें, 60। और 70 में अंगूठे को उंगली के अंदर ले जाएं, 70। और 80 में अंगूठे को उंगली के ऊपर रख दें, 80। 90 में ये गिरा बननी है, और 100 में खोल देना है। तो इसके साथ ही आपकी ये गिनती पूरी हो जाएगी 100 तक। तो ये आपकी गिनती मैंने इंतहा इख्तिसार के साथ बयान कर दी। कम से कम 33 तक अज़कार आप उंगलियों पर ज़रूर करें। अच्छा, ये आपने क्या किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहुद में जो इशारा किया 53 की गिरा बनाकर। रवा मुस्लिम वफ़ी रिवायतिन वक़बदा असाबियहु कुल्लहा, और आपने बंद कर दी असाबियहु कुल्लहा, अपनी सारी उंगलियां, इसको कब्जा कहते हैं। इसमें आप ऐसे करेंगे, तीनों उंगलियां बंद करके अंगूठा उंगलियों के ऊपर कर देंगे। अब ये कब्जा जिसको मुट्ठी कह लें, ये मुट्ठी हो गया, ये दूसरा तरीका है। एक है 53 की गिरा, और एक है कब्जा। तो कब्जे के अंदर आपने ऐसे कर देना है, ऐसे करना है। ये तीनों उंगलियां बंद करके अंगूठे के ऊपर, ये मुट्ठी होगी। तो ये कब्जा हो गया, ये दूसरा तरीका है तशहुद में इशारा करने का। वह अशारा, और इशारा किया, तो चाहे उस तरह कर लो चाहे उस तरह कर लो, दोनों तरीके साबित हो गए। इशारा किया बिल्लत उसके साथ तलील इबहाम, जो इबहाम के साथ मिली हुई है। तो उंगली खोल देनी है, तीनों उंगलियां बंद करके अंगूठे के ऊपर बंद कर देना है। लेकिन बाकी बाद में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा कुरान करीम का देखते हैं। अच्छा, ये जो भी तरीका बताया, अगर इसकी रिकॉर्डिंग साफ आई हो, इशारा नज़र आना आने में कोई दिक्कत ना हो हाथ के इशारे में, तो उतनी वीडियो का क्लिप काट कर कोई भेज दे, ताकि उसको अलग करके शेयर कर दें, उसमें गिनती का तरीका आ जाएगा। जब गिनती बतानी शुरू की तब से लेकर आखिर तक। एक दफ़ा एक साहिब कहने लगे, जब हम एमफिल कर रहे थे, तो वहाँ पर एक स्टूडेंट जो एमफिल के थे, कहने लगे फलां प्रोफेसर ने कहा है कि जो तस्बीह है ना, 100 तक चूंकि गिनती करनी होती है, तो हाथ में तो 15 15 30 तक गिनती हो सकती है, पूरे 15 दाएं हाथ के और 15 पूरे बाएं हाथ के, तो गिनती 30 तक हो सकती है। तो 100 तक करनी तो मुश्किल होती है।
اس لیے تسبیح جو ہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ گنتی تو دونوں ہاتھوں پہ 10,000 تک ہو سکتی ہے، آپ کہتے ہیں 100 تک 30 تک بس ہوتی ہے، یہ تو 10,000 تک ہو سکتی ہے، اور تسبیح جو ہے بڑی سے بڑی بھی 10,000 کی ہوگی، اور گنتی جو ہے وہ 10,000 تک ہو سکتی ہے۔ کہتے کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا اس کے لیے پاس ہونا ضروری ہے، یا جو ہے وہ ویڈیو کال ہو تو اس کے اندر ابھی بتا سکتا ہے۔ کہتے ضرور آپ ہمیں سکھائیے گا، بس وہ وقت نہیں ملا، ان کے ساتھ کوئی بعد میں ملاقات بھی نہیں ہو سکی۔ تو یہ طریقہ جو ہے میں آپ کو اس کی عربی بھی ساری آ، عربی کے اندر سارا طریقہ جو بیان کیا گیا ہے وہ بھی آپ کے گروپ میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ اور سنن ابی داود کے اندر صحیح حدیث بھی ہے کہ اذکار جو ہے وہ انگلیوں پر کرو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ افمن یعلم افمن یعلم انما انزل الیک، کیا بس جو جانتا ہے کہ جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، الحق حق ہے، تو جو یہ جانتا ہے کہ حق ہے، فمن یہ اس کی طرف ہو سکتا ہے، ہوا عامہ جو اندھا ہو، انما یتذکر بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں اولو الالباب عقل والے، الذین وہ لوگ یوفونا جو پورا کرتے ہیں بعہد اللہ اللہ کے عہد کو، ولا ینقضون نہیں توڑتے المیثاق میثاق وعدے کو، استاد کو، الذین وہ لوگ یصلون جو ملاتے ہیں ما اس چیز کو، امر اللہ بھی جس کا اللہ نے حکم دیا، ان یوصلا کہ اس کو ملایا جائے، ویخشون اور وہ ڈرتے ہیں ربهم اپنے رب سے، ویخافون اور وہ ڈرتے ہیں سوء الحساب برے حساب سے، والذین وہ لوگ صبر جنہوں نے صبر کیا ابتغاء وجہ ربہم اپنے رب کے چہرے کو تلاش کرنے کے لیے، اقام الصلاۃ نماز قائم کی، وانفقوا نے خرچ کیا، مما اس سے رزقناہم جو ہم نے ان کو دیا، سرًا چھپ کر، وعلانیتاً اور سامنے، ویدرؤون اور وہ دور کرتے ہیں بالحسنۃ نیکی کے ساتھ، السیئۃ برائی کو، کوئی ان کے ساتھ برائی کرتا ہے، برا سلوک کرتا ہے تو ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے عقبی الدار اچھا گھر، آخرت کا اچھا انجام ہے، جنات عدن جنتیں ہوں گی دائمی، یدخلونہا وہ اس میں داخل ہوں گے، ومن صلح اور جو نیک ہوئے، من آبائہم ان کے باپ دادا سے، وازواجہم ان کی بیویوں سے، اور ذریاتہم ان کی اولاد سے، والملائکۃ اور فرشتے، یدخلون داخل ہوں گے علیہم ان پر، من کل باب ہر دروازے سے، فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ان کو سلوٹ کریں گے، ان کو سلام کریں گے، السلام علیکم کہیں گے تم پر سلامتی ہو، بما اس وجہ سے صبر تم جو تم دنیا میں صبر کر کے آئے، پنیم اچھا ہے عقبی الدار آخرت کا گھر، والذین وہ لوگ ینقضون جو توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ اس کو پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹتے ہیں ما امر اللہ بھی جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا، یوصلہ کہ اس کو ملایا جائے، تو اللہ نے رشتہ داری کو ملانے کا حکم دیا، تو جو ملاتے ہیں ان کے لیے آخرت میں اچھا گھر ہوگا، اور جو اس کو توڑتے ہیں ان کے لیے برا انجام ہوگا، وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین، اولئک یہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے اللعنت لعنت ہے، ولہم ان کے لیے سوء الدار برا گھر ہے، اللہ اللہ یبسط پھیلاتا ہے الرزق رزق، یہ جو رزق بڑھ جاتا ہے نا یہ اللہ بڑھاتا ہے، لم یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، وہ یقدر اور وہی تنگ کرتا ہے، اسی سے مانگو، دنیا میں کمانے کے لیے جتنے جتن کرتے ہو اتنے اس سے بڑھ کر اللہ سے مانگنے
کی فکر کرو، مانگا کرو، فارغ ہو اور وہ خوش ہو گیا بالحیات دنیا، دنیا کی زندگی کے ساتھ. عمل حیات الدنیا نہیں، دنیا کی زندگی فی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں الا متاع، مگر تھوڑا سا سامان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.